یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ ہدایت بیان ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جوع سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه. واخرج ابو نعيم في الحلية عن سعد رضي الله تعالى عنه قال: كنا قوما يصيبنا ظلف العيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدته، فلما أصابنا البلاء اعترفنا لذلك ومرنا عليه وصبرنا له. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول، وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي، فإذا قطعة جلد بعير، فأخذتها فغسلتها ثم أحرقتها فوضعتها بين حجرين ثم أسقطتها وشربت عليها من الماء فوقبيت عليها ثلاثا. وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغدو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلى وهذا ثمر، حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع شاة ما له خلط كذا في الترغيب. وأخرج أبو نعيم في الحلية وابن سعد بنحوه. أخرج أبو نعيم في الحلية عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال: جئت أنا وصاحبان لي قد كادت تذهب أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يقبلنا أحد حتى انطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحله، ولآل محمد صلى الله عليه وسلم 3 أعنز يحتلبونها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع اللبن بيننا، وكنا نرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء فيسلم تسليما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فقال للشيطان: لو شربت هذه الجرعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتحفونه، فما زال بي حتى شربتها، فلما شربتها ندمني فقال: ما صنعت؟ يجيء محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجد شرابه فيدعو عليك فتهلك، وأما صاحباي فشربا وشرابهما وناما، وأما أنا فلم يأخذني النوم، وعلي شملة لي إذا وضعتها على رأسي بدت منها قدماي، وإذا وضعتها على قدمي بدا رأسي. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يجيء فصلى ما شاء الله أن يصلي، ثم نظر إلى شرابه فلم ير شيئا فرفع يده، فقلت: يدعو علي الآن فأهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. فأخذت الشفرة وأخذت شملة وانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيتهن أسمن كي أتبعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حفل كلهن. أخذت إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، فحلبته حتى علت الرغوة، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم ناولني فشربت، ثم ناولته فشربت، ثم ناولني فشربت، ثم ضعفت حتى ألقيت إلى الأرض، فقال لي: إحدى سوآتك يا مقداد، فأنشأت أحدث بما صنعت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت إلا رحمة من الله عز وجل، لو كنت أيقظت صاحبيك فأصاب منها، قلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها أنت وأصبت فضلتك من أخطأت من الناس. وأخرج أيضا من طريق طارق عن المقداد رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 يعني في كل بيت. قال: فكنت في 10 الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قال: ولم يكن لنا إلا شاة نتجزأ لبنها كذا في الحلية. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کو دین کی دعوت اور دین کی محنت کے لیے اذیتوں اور تکالیف کے ساتھ انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا دین کی محنت کے لیے جو ہوا وہ اذیت اور تکالیف کے اعتبار سے،
یہ اللہ کی طرف سے خصوصی ایسا انتخاب ہے کہ کوئی شخص چاہ کر بھی ان تکالیف میں صحابہ کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تکالیف یہ اختیاری ہوا کرتی تھی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان تکالیف کے انتخاب کی وجہ سے ان تکالیف کے عادی ہو چکے تھے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین ان تکالیف کے عادی بن کر دعوت کا کام کیا کرتے تھے، اور ہم سہولتوں کے عادی بن کر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین تکالیف کے، اذیتوں کے، ناگواریوں کے عادی بن کر کام کرنے کی عادی تھے، اور ہم راحتوں اور سہولتوں کے عادی بن کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل ناممکنات میں سے، کیونکہ جو کام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے تکالیف اور اذیتوں کے عادی بن کر کیا ہے، وہ کام راحتوں کے عادی بن کر ہو جائے تو ناممکن ہے۔ پھر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی اذیتیں، تکالیفیں اس قدر تھی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کھانے پینے میں اس قدر مجاہدے انہوں نے برداشت کیے کہ صرف اس درجے میں انہیں کھانے کی عادت اور اس درجے میں انہیں کھانا مل جاتا جس سے صرف زندگی باقی رہے، برقرار۔ اس درجے کم مقدار کھانے کی مشقت پر وہ اپنے آپ کو عادی بنا چکے تھے کہ جس سے ان کی جان باقی رہے، بس جس سے ان کی جان باقی رہے، اس درجے کم مقدار کے کھانے کے وہ عادی ہو چکے ہیں۔ تھوڑی سی مقدار، کم سے کم مقدار، اور یہ بھی نہیں کہ وہ باقاعدہ کھانے ہی کی چیز ہو، جو کھانے کی چیزیں بھی نہیں ہیں اگر وہی میسر آ جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ 3 ٹائم میں سے 2 ہی ٹائم، 2 ٹائم میں سے 1 ٹائم کھایا، 3 قسم میں سے 1 قسم نہیں۔ ان کا مجاہدہ اس درجے، اعلیٰ درجے کا تھا، اس درجے میں اعلیٰ سطح کا تھا کہ جو چیز کھانے کی، انسان کی کھانے کی چیزیں نہیں، اگر وہی چیز مل جائے تو اسے کھا کر کے یہ گزارا کر لیا کرتے تھے 3 دن تک۔ اور جو کھانے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، جو کھانے کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے اس کے اثرات ظاہر ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ قضاء حاجت میں اس کا اثر ظاہر ہوتا تھا کہ بکریوں کے مینگنی کی طرح ان کی مینگنیاں ہوا کرتی تھی، بکریوں کے مینگنی کی طرح۔ اور دوسرے، کھانے کی چیزیں بالکل میسر نہ ہونے کی وجہ سے، کھانے کی چیزیں انہیں سہولت سے نہیں ملتی تھی، اور اس وجہ سے اتنے وہ بھوک کے عادی، اور بھوک کی اتنی شدت کہ ان کے جسم کے اعضاء کی طاقت قوتیں سلب ہونے کے قریب ہو جائے کرتی، ان کے جسم کے اعضاء کی طاقت قوتیں۔ بعض صحابہ کا حال یہ تھا کہ اتنے لمبے مدت اور دنوں تک کھانا نہیں ملتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہماری سننے کی طاقت ہی ختم ہو جائے، کان پر اتنا اثر، اور اتنی لمبی مدت تک کھانا نہیں ملتا تھا کہ ہماری دیکھنے کی طاقتیں قوتیں ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا۔ یہ اصل بنیادی چیز، کان کی سننے کی طاقتیں ختم ہونے لگی اور دیکھنے کی طاقتیں وہ بھی ختم ہونے لگی۔ اس درجے کا مجاہدہ، یہ تو ظاہری ضعف ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے نظام کائنات کو اس طرح تابع کیا، مسخر کیا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنی دین کو اور دین کی محنت کو اپنے اعضاء و جواری پر لوگے اور اس کے لیے اپنے اعضاء و جواری کی طاقتوں کو، قوتوں کو لگاؤ گے، اتنا اللہ رب العزت آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ساری طاقتوں قوتوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے، وہ مطمئن ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جتنا تم اپنے دین کے لیے یا دین کی محنت کے لیے
ان ظاہری اسباب کو اور ظاہری طاقتوں کو اور شکلوں کو اختیار کرو گے اتنا تمہارے اندر کی اپنی جو طاقتیں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. یہ سب سے بنیادی چیز. تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی دین کی دعوت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس قدر بھوک کی شدت کو برداشت کرنا کہ اس کا اثر ان کے جسم پر ظاہر تھا. آدمی دبلا ہو گیا، پتلا ہو گیا، کہ نہیں، سننے کی طاقت ختم ہونے لگی اور دیکھنے کی طاقتیں بھی ختم ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں سخت تنگی اور انتہائی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور جب تکلیفیں اذیتیں پہنچی ہیں تو ہم نے اس پر صبر کیا اور ہم اس کے عادی ہو گئے. اور میں نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کے زمانے میں اس حال میں دیکھا کہ میں ایک مرتبہ رات میں پیشاب کرنے کے لیے نکلا تو جہاں میں پیشاب کر رہا تھا اس کے نیچے ایک چیز کے کڑکڑاہٹ کی آواز میں نے سنی تو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا ہے. بس میں نے اسے فوراً لے لیا، اسے دھویا، اسے جلایا، اور پھر جلانے کے بعد اس چمڑے کو 2 پتھروں کے بیچ میں رکھ کر پیس کے اس کو میں نے پھانک لیا اور اس پر پانی پی لیا اور اسی پر میں نے 3 دن گزارا کر دیا. جو کھانے کی چیز بھی نہیں، جو کھانے کی چیز بھی نہیں، اس درجے میں دین کی دعوت کے لیے مجاہدے تکلیفیں یہ حضرات صحابہ کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عربوں میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جایا کرتے تھے اس حال میں کہ ہمارے پاس کیکر اور ببول کے پتوں کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی. کیکر کے پتے اور ببول کے پتے، کچھ نہ کچھ جان بچی رہے، پیٹ میں کچھ چلا جائے. اب اس کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ کہتے ہیں کہ اب بکریوں کی طرح مینگنیاں ہوا کرتی تھی، اور سوکھا ہونے کی وجہ سے، چکناہٹ اس کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے وہ الگ الگ مینگنیوں کی شکل میں رہتی تھی، چکناہٹ اس کے اندر نہیں ہوتی. حضرت مقداد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مدینہ طیبہ میں جب بھی کوئی آتا مہمان بن کے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مہمان کو ایک گھر والوں کے حوالے کر دیتے. ایک انصاری کے حوالے 10 مہمان، ایک انصاری کے حوالے 10 مہمان، اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کا حصہ رکھتے اور 10 مہمان آپ اپنے گھر بھی لے جاتے. 10 مہمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر بھی لے جاتے. تو کہتے ہیں کہ حضرت مقداد کہ میں اور میرے 2 ساتھی مدینہ طیبہ جب پہنچے تو وہاں اتنی بھوک کی شدت، سارا نظام بنایا گیا اکرام کا، اس کے باوجود اتنی بھوک کی شدت تھی کہ ہمارے سننے کی طاقتیں اور دیکھنے کی طاقتیں ختم ہونے کی قریب ہو گئی. اس حالت میں ہم پہنچ گئے کہ اب ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا. تو ہم اپنے آپ کو حضرات صحابہ پر پیش کرتے تاکہ کوئی ہمیں اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ہمیں کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، اس لیے کہ سب کی حالت برابر ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے پاس 3 بکریاں تھیں جس کا دودھ وہ نکالا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 بکریوں کا دودھ نکال کر اپنے گھر والوں اور ہم 3 آدمی کے درمیان تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے تقاضے پورا کر کے آتے اور اس طرح آہستے سے درمیانی آواز میں سلام کرتے کہ جاگنے والا سن لے اور سونے والا اٹھ نہ جائے. ایک مرتبہ شیطان نے مجھے یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو 1 گھونٹ دودھ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا وہ بھی تم پی لو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس چلے جائیں گے تو انصار ان کی کوئی نہ کوئی خدمت کر دے.
शैतान मुझे बहकाता रहा, यहाँ तक कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में रखा हुआ दूध वो भी पी लिया। जब मैंने पी लिया तो अब शैतान मुझे बहुत शर्मिंदा करने लगा और कहने लगा, ये तूने क्या किया? अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अपना हिस्सा नहीं पाएंगे तो बस तेरे लिए बद्दुआ कर देंगे, तू हलाक हो जाए। मेरे दोनों साथियों ने अपने हिस्से का दूध पिया और सो गए और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने एक चादर ओढ़ रखी थी, लेकिन वो इतनी छोटी मुख्तसर कि अगर मैं अपने उस चादर को मैं अपने सर पे डालूं, सर को ढांकूं, तो मेरे दोनों पैर खुल जाएं, और अगर पैरों पर उस चादर को डाल दूं और पैरों को ढाक दूं तो मेरा सर खुल जाए। इसी कश्मकश में था, चादर भी छोटी और दूसरी तरफ ये नदामत और अफसोस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, जैसा कि आपके आने का वक्त था, और आप नमाज में मशगूल हो गए, नमाज से फारिग हुए। अब आपने अपने दूध के बर्तन पर नजर डाली, देखा तो उसमें कुछ भी नहीं पाया। तो अब आपने अपने हाथ मुबारक उठा दिए, तो मैंने फौरन दिल में कहा, मैं सब चीज गौर से देख रहा था, अब मैंने कहा अब तो बस आप मेरे लिए बद्दुआ करने वाले, अब मैं हलाक होने ही वाला हूं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाकर यह दुआ मांगी, ए अल्लाह, जिसने मुझे खिलाया तो मुझे खिला, उसे खिला, और जिसने मुझे पिलाया तो उसे पिला। आपने तो ये दुआ मांगी, बद्दुआ नहीं फरमाई। ये दुआ सुनते ही मैंने छुरी ली और अपनी चादर ली और मैं उन बकरियों के पास चला गया और उनमें टटोलने लगा सबसे मोटी ताजी बकरी कौन सी है, ताकि मैं उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़बह कर दूं। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ दी है, तो मैंने सोचा कि बकरी ज़बह करके आपका इकराम करूं ताकि वो दुआ मुझे लग जाए। जब मैंने उन बकरियों को टटोलना शुरू किया तो सारी बकरियों के थन भरे हुए थे दूध से, जबकि थोड़ी देर पहले उन बकरियों का दूध निकाला गया था। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके घर वाले जिस बर्तन में दूध निकाला करते थे वो बर्तन लिया और उसमें मैंने दूध निकालना शुरू किया, यहाँ तक के उसमें झाग आ गया। फिर मैं वो दूध लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध नोश फरमाया, फिर मुझे दिया, फिर मैंने पिया, फिर मैंने आपको दिया, आपने नोश फरमाया, फिर आपने मुझे वापस दिया, मैंने पिया। फिर मैं हंसने लगा और लोटपोट होने लगा और झुक गया मारे खुशी के। आपने फरमाया, ये तुम्हारी हरकतों में से एक हरकत है। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सारा किस्सा सुनाया रात भर का, जो शैतान ने मुझे बहकाया और मैंने आपका दूध पी लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अकल के खिलाफ, अकल के जाहिर के खिलाफ, अकल के खिलाफ ये जो दूध मिला है, ये महज अल्लाह की मेहरबानी और रहमत की वजह से मिला है। और बहुत अच्छा होता अगर तुम अपने दोनों भाई को भी, साथियों को भी उठा देते और वो भी दूध पी लेते। तो हज़रत मिक़दाद कहते हैं, उस पर मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस ज़ात की कसम जिस